شیطان کی پیدائش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور آدم اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں شیطان کا فتنہ بہت زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے سو تم بھی اس کو دشمن جانو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ وہ کھانے اور پینے کے دوران بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بس جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے اور اگر شروع میں بھول جائے تو آخر میں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی جگہ بیٹھو تو وہاں اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کیونکہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور وہ اس دوران وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، سب سے قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کی تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے تاکہ تکبیر نہ سنے، پھر جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے یہاں تک کہ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل میں بیٹھ کر اس کے خیالات کو بھڑکاتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہتے ہیں، جب تم اس کا اثر محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور 3 بار بائیں طرف تھوکو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر رکھو کیونکہ اس وقت شیطان پھیلتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر شیطان کا ذکر ہے، مثلا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنات میں سے بھی اور انسان میں سے بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دن کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تمام احادیث اور آیات ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو یاد کریں اور اس کی پناہ مانگے اور ان دعاؤں کا ورد کریں تاکہ ہم شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہے۔